ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ اگر کوئی خاتون ہے 5-10 منٹ نماز جیسے فجر ہے نماز نکلنے میں باقی رہ گئے ہیں اور غسل واجب ہے تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں اگر تو شاور وغیرہ ہے موجود تو میرے خیال میں 10 منٹ اگر باقی ہوں تو 5 منٹ میں بھی غسل کیا جا سکتا ہے تیزی کے ساتھ. لیکن اگر بالفرض کوئی ایسی پرابلم ہے کہ ٹائم بڑا کلوز ہے اور غسل نہیں ہو سکتا تو پھر ان کے لیے حکم شرع ہوگا کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں اور جب بعد میں سورج وغیرہ نکل آئے تو باقاعدہ غسل کر کے اس نماز کو لوٹائیں. ایک انہوں نے کہا کہ بالٹی کے ذریعے جو کپڑے پاک کیے جاتے ہیں اور یہ وہاں کرتے ہیں کہ جہاں پہ نجاست کا یقین تو ہو لیکن مقام نظر نہ آ رہا ہو تو اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ آپ 2-3 جیسے جوڑے بہت زیادہ نہیں ڈال دیں، اس میں بالٹی میں ڈالیں، بالٹی بھر جائے، کپڑوں کی کوئی سطح یعنی کپڑا کوئی بھی پانی کی سطح سے باہر نہ ہو، ہلکے سے ہاتھ سے دبائیں اور بس تھوڑا سا بہہ جانے دیں تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا. یہ کہتی ہیں کسی عالمہ صاحبہ نے فرمایا کہ جب تک ایک ہاتھ نہ بہہ جائے، ایک ہاتھ یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے شرعی لحاظ سے، تب تک وہ پاک نہیں ہوگا. دیکھیں یہ ان کی اپنی سوچ اور فکر کا نتیجہ ہو سکتا ہے، ورنہ آقا نعمت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ یا 2 ہاتھ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بس تھوڑا سا بہہ جائے وہ تو ہو جائے گا. اور اس کے پیچھے ایک علت ہے، ایک لاجک ہے پورے ٹائم کا، وہ بھی میں عرض کر دیتا. اور میں گزارش کرتا ہوں علماء کرام سے جو مفتیان کرام نہیں ہیں کہ شرعی مسائل میں جب تک آپ تخصص فی الفقہ نہ کر لیں یا باقاعدہ کسی مفتی صاحب کی باقاعدہ صحبت میں نہ رہیں، شرعی مسائل پر کلام کم ہی کریں تو بہت بہتر ہے. کیونکہ صرف دورہ حدیث کی ڈگری حاصل کر لینا یا جیسے خواتین خاص طور پہ جو 3-4 سال کی کوئی کورسز وغیرہ کر لیتی ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو عالمہ لکھنا شروع کر دیتی ہیں، یہ شدید خطرے میں ہوتی ہیں کیونکہ یہ نہ علتیں جانتی ہیں نہ ان کو اصول پتہ ہوتے ہیں. اکثر میرا مشاہدہ یہی ہے، اور میں چونکہ خود ایک ٹیچر ہوں، میں عرصہ دراز سے اپنی اکیڈمی چلا رہا ہوں، میں تخصص فی الفقہ کافی عرصے سے کروا رہا ہوں، تو میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے پاس کئی سال پڑھے ہوئے بھی آتے ہیں تخصص کرنے کے لیے، اور شرعی مسائل کے جب ہم کراس کویسچننگ کرتے ہیں تو صفر محسوس ہوتے ہیں. اس لیے خدا نخواستہ میں کوئی یہ تصدیق نہیں کر رہا ہوں کہ جو دور حدیث کرتا ہے وہ اس قابل نہیں، بعض ذاتی محنت سے بہت اچھا بھی کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو نظام ایک نصاب ہے اس کی روشنی میں اگر بچے پہ خصوصی انفرادی توجہ نہ کی جائے یا وہ اپنی ذاتی کثیر محنت نہ کرے اس طرح کے مفتیان کرام کی صحبت میں رہنا، فتوے وغیرہ لکھنا، تو پھر صرف دورہ حدیث کرنے اور بیچ میں جو فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں اس سے کبھی بھی آپ کو صحیح مسائل بیان کرنا نہیں آ سکتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کے مسائل مطلب پہلے علماء کرام مفتیان کرام سے جو جید مفتیان کرام ہیں ان سے تصحیح کروا لیں، اس کے بعد بیان کریں ورنہ نہ کریں. یہ کہتی ہیں کہ کیا ایام مخصوصہ میں سورہ حشر اور سورہ بقرہ کی آخری آیات خاتون پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی ہیں. دیکھیں صرف یاد رکھیں کہ قرآن عظیم کو دعا کی نیت سے یا کوئی ایسی آیت ہو جس میں صرف ثنا ہو، اللہ کی تعریف ہو، تو ثنا اور تعریف کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. جیسے پوری الحمدللہ رب العالمین جو ہے یہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ربنا آتنا فی الدنیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعائیں. اور اسی طریقے سے آیت الکرسی اگر صرف ثنا کی نیت سے کہ میں اللہ کی ثنا کرنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھنے کا ارادہ نہ ہو تو جائز ہے. لیکن سورہ حشر کی آخری آیات اور اسی طرح سورہ بقرہ کا آخری رکوع وغیرہ جو ہے وہ اس میں قرات ہوتی ہے باقاعدہ، اور اس میں کچھ ثنا کے الفاظ بھی ہیں، لیکن بہرحال ان کو نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ان سے ہٹ کر بھی قرآن پاک کا مواد موجود ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائے نماز اگر موٹا ہو تو اس پر اپنی پیشانی رکھ کر اتنا دبائیں کہ مزید نہ دبے تاکہ سختی محسوس ہو، تب سجدہ ہوگا. تو اگر کسی نے صرف ویسے سر رکھ کر اٹھا لیا تو کیا اس کا سجدہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں قالین وغیرہ ہوتے ہیں یا آج کل جو یہ موٹے مسلح ہوتے ہیں یہ سخت ہی ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے نرم نہیں ہوتے جیسے اسپرنگ والے گدے یا فوم والے گدے کے انہیں دبائیں تو دبتے چلا جائے. اس میں یہ ہوگا کہ اپنی حد تر امکان آخری کوشش تک دبا کر پھر آپ سجدہ کریں تو ٹھیک ہے. لیکن ان میں تو آپ تھوڑا سا بس پیشانی رکھیں گے آپ کو زمین کی سختی محسوس ہو جائے گی. اس میں اپنے سر کو دبانے کی حاجت نہیں ہے. بعضوں کی میں نے ناک ٹیڑھی ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ وہ اتنا دباتے ہیں اس میں مبالغہ کرتے ہوئے کہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہے. تو یہ بالکل اس طرح مبالغہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. سجدے کی اصل ہے صرف پیشانی کو زمین پر رکھ دینا بس. اس سے زیادہ مطلب یہ کہ جب آپ زمین پر رکھتے ہیں تو سختی خود بخود محسوس ہو جاتی ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بتائیں یہ شیشہ جو ہے یہ نرم ہے یا سخت، تو کیا آپ ہاتھ رکھ کے پوری طاقت سے اس کو دبائیں گے پھر کہیں گے سخت ہے؟ بس آپ یوں ہاتھ رکھ کے کہیں گے جی سخت ہے. اس کا مطلب ہے کہ بس اتنا آپ کو کوئی چیز سخت محسوس ہو رہی ہے اس میں ہلکا سا دبائیں تو سختی محسوس ہو گئی.
یہ نہیں کہ آپ کو زمین کی طرح بالکل اسٹریٹ کوئی چیز نظر آئے گی تبھی آپ یہ سمجھیں گے کہ اب یہ سختی ہوئی، اس کو اچھی طرح سمجھیں تو زیادہ دبانے کی حاجت نہیں ہے۔